قوم لوط کی پوری بستی کو اس طرح اٹھاتا ہے اور زمین پہ اس طرح دے مارتا ہے کہ آج وہاں پر ڈیڈ سی بنا ہوا ہے، وہاں بحر میت بنا ہوا ہے، وہاں زمین نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ وہ پورے مکانات سمیت زمین کی کس جگہ تک چلے گئے ہیں آج تک کسی کو اندازہ نہیں ہوا ہے۔ وہ تو وہ عرش والا رب ہے، وہ جب اپنے نبی کی حمایت کرنے کے لیے آتا ہے، جاؤ عاد و ثمود کی بستیاں نشان عبرت بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کی جن کے بارے میں رب نے کہا ہے لم یخلق مثلہن فی البلاد۔ اللہ کہتا ہے میں نے قوم عاد کو ایسا طاقتور بنایا تھا ایسا میں نے دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، لیکن جب بات اپنے نبی کی حفاظت کی آئی ہے، عرش والے رب نے گھروں کے اندر گھسے ہوئوں کو کھینچ کر کے باہر لا کے بازاروں میں اس طرح پھینکا ہے۔ قرآن کہتا ہے کَأَنَّهُمْ عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ، ایسے پڑے ہوئے تھے روڑوں کے اوپر جیسے کسی نے کھجوروں کا باغ کاٹ کے نا تو کھجوروں کے درخت باہر پھینکے ہوئے ہوں، ایسے گلیوں بازاروں میں ان کے جثے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ کبھی کسی نے سنا جی قوم عاد کا ایک بندہ وہاں پر پہاڑوں میں پھر رہا تھا، وہاں صحراؤں میں پھر رہا تھا، وہاں نظر آیا، ہم نے وہاں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے ان کی میں نے سرسراہٹ بھی دنیا میں نہیں چھوڑی، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے بازو بننے کی بجائے انہوں نے میرے نبی کے مخالفت میں کھڑے ہوئے رب نے مٹا کے رکھ دیا۔ وہ رب تو رب ہے، وہ عاد کی بستی ہو، وہ سمود کی بستی ہو، وہ قوم صالح کی بستی ہو، میرے بھائیوں وہ لوط کی بستی ہو، عرش والا رب مٹا دیتا ہے۔ رب نے ہمیں چوکیداری کا اگر موقع دیا ہے تو یہ رب کا احسان ہے۔ پہلی بات